بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی عربی کورس شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عربی سیکھنے کے لیے دو علوم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک کا نام ہے علم الصرف اور دوسرے کا نام ہے علم النحو۔ جب آپ ان دو علوموں کو سیکھیں گے تو آپ کو عربی سمجھنے، بولنے اور پڑھنے اور لکھنے میں پھر کوئی دقت نہیں ہوگا۔ تو ان دو علوم کو جاننا ضروری ہے، اور آپ کو قرآن سمجھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے آج ہم صرف علم الصرف اور النحو کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم الصرف کیا ہے اور علم النحو کیا ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے علم الصرف کی طرف۔ علم الصرف کیا ہے؟ کہتے کہ هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة من حيث الصيغة، کہ علم الصرف ان اصول اور ضوابط کا نام ہے جس میں کلمے کے احوال، کلمے کے ساخت، یعنی ابنیہ کا مطلب ساخت کے احوال کو پہچانے جاتے ہیں من حیث الصیغہ، یعنی صیغہ کے اعتبار سے۔ جو کلمے کا جو ساخت ہوتا ہے عربی میں، ان سے ان کی احوال کو، ان کی احوال جو بیان کیے جاتے ہیں ان کو جو پہچانا جاتے ہیں علم الصرف کے ذریعے پہچانا جاتے ہیں۔ لیکن کس اعتبار سے؟ من حیث الصیغہ، صیغہ کے اعتبار سے، یعنی صیغہ میں جو شکل ہوتا ہے عربی میں، ایک مفرد کا شکل ہوتا ہے، ان کی جو ساخت ہوتے ہیں اور ان کا جو شکل ہوتا ہے، ان کا جو سارا بنا ہوتا ہے، وہ کس علوم میں ان کی بات ہو جاتی ہے؟ علم الصرف کے اندر۔ یعنی علم الصرف ان قوانین کا جاننا ہے جن کے ذریعے کلمہ کے وزن کی حالت معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کی تعریف ہے، اور بھی بہت سی تعریفیں جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے علم الصرف کیے ہیں، جن کے ذریعے کلمے کے وزن کے حالت معلوم ہوتے ہیں۔ ایک کلمہ ہوتا ہے، ان کا جو وزن ہم معلوم کریں گے کہ ان کے اندر حروف اصلی کیا ہے اور حروف زوائد کیا ہے۔ تو یہ ہم علم الصرف کے اندر، علم الصرف میں ہم میزان پر اس کو، یعنی جو انہوں نے مقرر کیا ہے اس پر ہم یہ معلوم کریں گے کس کے شکل و صورت کے اعتبار سے۔ اس کا شکل بھی ہم معلوم ہو جائے گا اور صورت بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں جو عرب ہے سارے، انہوں نے جو عربی لغت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے عربی کے جتنے بھی مفردات ہیں ان کو مختلف کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ یہ آگے جب ہم جائیں گے تو اس لیے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اب مثالیں سمجھے۔ یہ جو مثال ہے آپ دیکھتے ہیں، مثال ضربہ، یہ ایک مثال ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ علم الصرف ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ضربہ یہ ایک مفرد کلمہ ہے۔ اب اس کی ساخت کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے؟ اس کی شکل آپ کو جیسے زواد رابہ، یہ اس کی شکل ہے، اور کس کی ساخت کہ زواد پر بھی کیا ہے؟ زبر ہے، یعنی فتح ہے، اور را پر بھی فتح ہے، اور اس طرح با پر بھی فتح ہے۔ تو یہ فعال کے وزن پر ہو گیا۔ ہمیں تو ایک بات اس سے ہی سمجھ میں آیا کہ یہ فعال کے وزن پر جب آیا تو ہمیں یہ ذہن میں آیا کہ اس کے اندر جو زواد ہے یہ بھی فا کے کلمے کے مقابلے میں ہے، اس طرح رعین کے مقابلے میں، اور با جو ہے لام کلمے کے مقابلے میں ہے۔ تو اس سے فعال، اس سے ہمیں کہ حرف زائد ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور ثلاثی مجرد میں یہ ہمیں بھی ہے کہ ثلاثی مجرد کا جو فعل ماضی ہوتا ہے فعال کے وزن پر ہوتا ہے۔ اب یہ بنا کس طرح، اس کا جو بنا ہے یہ کس طرح ہوا؟ تو یہ ہم جب علم الصرف میں جو قوانین، جو علم الصرف کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، وہ ہم پڑھیں گے تو ہم سارا اس میں سیکھیں گے۔ ضربہ اصل میں ضربن، یعنی مصدر سے جو ہے یہ بنا ہے، چونکہ ضربہ افعال ہے، فعل ماضی ہے، اور یہ مشتق ہے۔ اس کا جو مشتق منہ ہے وہ کیا ہے؟ مصدر ہے، یعنی ضربن۔ اس کا جو تھے ضربہ یضرب ضربن، اس کا جو مشتق ہے۔ اس طرح ضربہ، اب دونوں جو شکل کے اعتبار سے دونوں جو ہے ایک جیسے ہیں، اس کے درمیان جو فرق ہے علم الصرف نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک ضربہ ہے، اس طرح دوسرا جو یہ فعل ماضی مجہول ہے ضربہ ہے، یہ جو دوسرا والا ضربہ ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوا؟ یہ علم الصرف کے ذریعے معلوم ہوا ہمیں کہ دیکھو جو ہم نے اس کو وزن کیا اور اس کے ساخت کے اندر کیا اور اس کے قوانین جو علم الصرف اس کو دیکھا تو ہم نے پڑھا، چونکہ دونوں تو یہاں پر تکرار تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ضربہ ہو۔ آپ نے مین مثال میں دونوں کو ضربہ پیش کیا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک دفعہ جب میں نے ضربہ لکھا تو دوسری دفعہ کیوں لکھا اس کو؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ضربہ جو پہلے فعل ماضی ہے، دوسرا جو فعل ماضی مجہول ہے۔ علم الصرف کے اندر یہ قوانین ہم پڑھیں گے کہ ماضی معلوم کا جو قوانین ہے، جو سیغے ہیں، جو وربس کے جو فارم ہوتے ہیں اس کے کس طرح بنتے ہیں، اور یہ جو ماضی مجہول پر جب ہم جائیں گے تو اس کے جو فارم ہے وہ کس طرح بنتے ہیں۔
تو یہ شکل اور ساخت کے اعتبار سے جس کے اندر جتنی بھی تبدیلی آتی ہے، اعلال، ابدال اور ادغام، یہ سارے ہم کس میں پڑھیں گے؟ علم الصرف کے اندر ہی پڑھیں گے. یہی علم الصرف ہے. لیکن آپ علم الصرف جو ہے ان کا جو شارٹ تعریف ہے بالکل آسان، وہ یہ ہے کہ علم الصرف جو ہے جتنی عربک جتنے مفردات ہے اس سے جو بحث کی جاتی ہے وہ علم الصرف ہی سے کی جاتی ہے. صحیح ہے، یہی ان کا ہے. آپ جاتے ہیں نحو کی طرف کہ علم النحو کیا ہے. تو علم النحو هو علم يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاثي من حيث الإعراب والبناء. کہ علم الصرف یہ وہ علم ہے کہ ان اصول اور ضوابط کا نام ہے جن میں 3 کلموں کے اواخر جو ہے آخر جو ہے ان کے احوال کو پہچانا جاتا ہے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے. کہ علم الصرف یہ وہ علم ہے جس میں 3 کلموں کے اواخر پہلے آخر کے احوال کو جانا جاتا ہے معرب اور مبنی کے اعتبار سے. صحیح، ان کو علم النحو کہتے ہیں. اور 3 کلموں میں اسم، فعل اور حرف، ان تینوں کلموں کے آخر جو معلوم کیا جائے گا کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، تو یہ جو ہے اس طرح ترکیب ہوتا ہے. جب اسم فعل تینوں کو ملتا ہے ان کے جو صاف ہوتے ہیں اس میں حکم بناتے ہیں. صحیح کہ اس طرح علم النحو سمپل اس کو جملے سے بات کرتے ہیں. علم الصرف جو ہے وہ مفردات، وہ عربی کے جتنے مفردات ہیں اس سے اس علم کے اندر مفردات کی بات ہوتی ہے، اور علم النحو میں جو مفرد سے اوپر ہے اس کی بات ہوتی ہے. صحیح. نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے. یہ سمپل سی تعریف ہے. اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی جو ترکیب ہوتی ہے کہ کس طرح ہم کریں گے، اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے. ہر کلمہ کو جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر آپ کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے، کبھی اس پر پیش آتا ہے. نحو جو ہے اس کو کبھی فتح کہتے ہیں، اس کو کسرہ اور جو ہوتے ہیں ضمہ. یہ کس طرح آتا ہے، کیوں آتا ہے، یہ ہمیں علم النحو سکھائیں گے. جب ہم عربی لکھیں گے یا ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو ہم نے کیوں اس پر زبر پڑھا، اس پر کیوں جو ہے زیر پڑھا، اس پر کیوں ہم نے فتح کسرہ وغیرہ پڑھا، تو یہ ہمیں علم النحو سکھاتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. صحیح. یہ علم النحو کا آسان سا تعریف ہے. اب مثالیں سمجھتے ہیں کہ علم النحو مثال اس کا یہ ہے کہ جیسے ضرب زید عمرا. اب دیکھیں میں نے پہلے ضربہ پڑھا، پھر زید اس کو پڑھا یعنی مرفوع پڑھا، زید کو، عمرا کو میں نے کیا پڑھا، میں نے منصوب پڑھا. تو یہ کیا وجہ ہے، یہ علم النحو ہمیں سکھایا. ضربہ کو جو ہم نے پڑھا تو یہ تو علم الصرف کے ذریعے کے مفرد ہے، اور چونکہ افعال خصوصاً جتنے بھی افعال خصوصاً علم الصرف اس کا باعث ہوتی ہیں. تو یہاں پر اب دیکھیے ضربہ یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ہے اور فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. جو فعل ہوتا ہے علم النحو نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو ہم نے چونکہ کہا کہ زید فاعل ہے اور تو ہم نے اس کو مرفوع پڑھا. عامرن جو ہے یہ چونکہ مفعول ہے، اور علم النحو ہمیں سکھایا کہ جو مفعول ہوتا ہے عربی میں وہ منصوب ہوتا ہے. صرف مفعول بھی جو ہوتا ہے وہ منصوب نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی منصوبات ہیں جو مرفوعات ہیں وہ آگے آئیں گا. صحیح. منصوبات جو ہے وہ 12 ہے، تو وہ اپنی جگہ پر آئے گا کہ وہ کتنے ہیں اور کس طرح ہمیں پہچانیں گے کون سا منصوب مفعول بھی ہے یا وہ تمیز ہے کوئی اور ہے. تو صحیح یہ ہو گیا ضرب زید عمرا. اب اس کا جو ترکیب ہے، اب آخر تینوں کلموں کے آخر ہم نے پڑھے. ضرب یہاں پر ہم نے پڑھا، زید کو مرفوع پڑھا، اس پر ضمہ ہے، آخر میں تنوین ہے. صحیح. عمرا بھی ہم نے منصوب پڑھا. تو یہ ہم علم النحو سے. اب اس کے درمیان جو ترکیب ہے یہاں پر ایک اس میں فعل ہے اور اس میں اندر 2 جو کیا ہے وہ اسم ہے. تو یہ ہمیں نحو نے ہمیں سکھایا. یہ جو ہم نے فعل سمجھا کہ یہ فعل ہے اور یہ زید جو ہے یہ فاعل ہے اور عامر بھی فاعل ہے. فاعل یعنی اسم ہے، زید بھی اسم ہے اور عامر بھی اسم ہے. یہ کس نے ہمیں سکھایا؟ یہ علم النحو ہمیں سکھایا انہوں نے. یہ علم النحو میں ہم سیکھیں گے کہ اسم کو ہم کس طرح پہچانیں گے، فعل کو ہم کس طرح پہچانیں گے اور حرف کو کس طرح جو ہے پہچانیں گے، اور کیا ترکیب ہے. تو اب یہ تینوں جو مل گئے ایک جملہ فعلیہ بن گیا ہے. تو یہ ہم علم النحو ہی میں پڑھیں گے. یہ تھا آج کا جو علم الصرف اور النحو کے جو تھے تعریف تھے دونوں کی.
آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم علم الصرف اور علم النحو کو ہم الگ الگ پڑھیں گے انشاءاللہ، الگ اس کی کلاس ہوگی۔